ایک مرتبہ پھر رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، اور رمضان کی وہ برکتیں جن کا ہمیں پورے سال انتظار رہا وہ ایک مرتبہ پھر شروع ہونے والی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ اس مہینے کا کتنی شدت سے انتظار کرتے تھے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ یعنی اتنا بہترین اور اتنی برکتوں والا یہ مہینہ ہے کہ اس سے پہلے والے 2 مہینوں کی عظمت اس مہینے کی وجہ سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنی تیاری کرتے تھے کہ جب رمضان آتا تو ساری مصروفیات سے اپنے آپ کو نکال لیتے ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ شد مئزرہ، اپنی کمر کس لیتے تھے، اتنی عبادت رمضان کے مہینے میں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، امت کو جو طریقہ بتایا ہے کہ جب بھی کوئی کام آپ نے کرنا ہے، ایک مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ بہترین انداز میں کام سر انجام دے۔ مسلمان روایتی انداز میں کام نہیں کرے گا، اور حضور کی پوری زندگی میں جتنے بھی کام ہیں، آپ کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں دکھا سکتے ہیں جو ایسی روا روی میں کیا ہو، سرسری انداز میں کر دیا ہو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی کام سر انجام دیے بہترین تیاری سے کر کے۔ اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام جب دین سکھانے کے لیے آئے تو وہ مشہور ایک روایت ہے، حدیث جبریل اسے کہا جاتا ہے، اس میں انہوں نے آ کر، طویل حدیث ہے، انہوں نے آ کر اسلام کے بارے میں پوچھا، ایمان کے بارے میں پوچھا، تیسرا سوال انہوں نے احسان کے بارے میں پوچھا، یعنی عبادت کو بہترین انداز میں کیسے سر انجام دیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ عطا فرمایا کہ عبادت میں احسان، عبادت میں ایکسیلنس یہ ہے کہ جب تم عبادت کرو تو ایسے محسوس کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور دوسرے نمبر پر اگر تم یہ تصور نہیں کر سکتے تو دوسرا اس سے کم ترین درجہ یہ ہے کہ کم از کم اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تربیت کی گئی ہے مسلمانوں کی۔ اس لیے ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں احسان کو پسند فرماتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہو سکتا تھا کہ دوسروں پر انعام کریں، آپ دوسروں کو دیں، دوسروں کو نوازیں، آپ دوسروں کے جو غم ہیں ان کو بانٹیں، یہی مطلب ہو سکتا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل یہ بیان فرمائی کہ جب تم قتل کرو، لڑائی لڑو تو بہترین انداز میں جنگ لڑو، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور جب تم کسی جانور کو ذبح کرنے لگو تو بہترین انداز میں جانور ذبح کرو، یہ بھی اسلام کہتا ہے۔ اور اس کی مزید تشریح یہ کر دی وَلْيَحُدَّ أَحَدُكُمْ شُفْرَتَهُ، کہ جب تم ذبح کرنے لگے ہو جانور کو تو پہلے اپنی چھری کو تیز کر لو، یہ اسلام کا حکم ہے۔ اور یہ کوئی مطلب روایتی چیز نہیں ہے، الفاظ حضور کے کیا ہیں، ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، کہ اللہ نے ہر چیز کو بہترین انداز میں پورا کرنا فرض کر دیا ہے۔ یعنی کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کا بہترین جو طریقہ ہو اس کے مطابق سر انجام دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے مسلمانوں کے لیے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں بے شمار مثالیں ہیں۔ صرف ایک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، صرف اس کو آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ کی طرف ہجرت فرما رہے ہیں تو ایسے نہیں کیا کہ میرے ساتھ تو فرشتے ہیں، اللہ کی مدد ہے اور فرشتے حفاظت کرنے والے ہیں، کچھ دعائیں پڑھیں گے اور چل جائیں گے اور مشرکین کے درمیان سے گزر جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باقاعدہ منصوبہ بندی کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روایتی انداز میں کوئی کام سر انجام نہیں دیتے تھے،
اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے لیڈر ہیں کہ کوئی بھی کام حضور کی زندگی کا ایسا نہیں ہے جو روایتی انداز میں کیا گیا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حبشہ کی طرف ہجرت کی تو حضور نے کس طرح سے کی کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلنے لگے ہیں تو تہجد کے وقت کا انتخاب کیا کہ صبح سویرے کے وقت میں مشرکین مکہ سارے سوئے ہوئے تھے، تو تہجد کا وقت بہترین ہوتا ہے جب سارے لوگوں پر غنودگی آتی، جو پوری رات جاگنے والا ہوتا ہے وہ بھی اس وقت سو جاتا ہے۔ تو حضور نے مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے تہجد کا وقت منتخب کیا۔ پھر دوسرے نمبر پر یہ کیا کہ اپنے بستر پر حضرت علی کو سلایا کہ اگر میں بستر خالی کر کے چلا گیا تو ان کو فوراً پتہ چل جائے گا اور وہ آ جائیں گے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ پر سلایا تاکہ کسی کو شک نہ پڑے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، غائب ہو گئے۔ اور تیسرے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر گئے تو حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کے سامنے کی طرف سے گھر میں داخل ہوئے اور نکلے ہیں تو پچھلے راستے سے۔ ان کے گھر کے پیچھے کی طرف ایک چھوٹی جھونپڑی، چھوٹا کمرہ تھا اور کسی کا گمان بھی نہیں تھا کہ ادھر سے کوئی نکلے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آئے سامنے کے دروازے سے، نکلے پچھلے دروازے سے۔ اور تیسرے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سر انجام دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو پہلے سے کہا کہ 2 ایسی اونٹنیاں لے کر آؤ جو آج تک مکہ میں نظر نہ آئی ہوں۔ تو وہ 2 ایسی اونٹنیاں لے کر آئے جو مکہ میں بالکل نہیں تھی، تاکہ کسی کو شک نہ پڑے کہ یہ حضور کی اونٹنی جا رہی، ورنہ تو سواری دیکھ کر پہچان جاتے ہیں، وہ دیکھو رات کے وقت جا رہے تھے، کوئی نہ کوئی تو اٹھ ہی جاتا ہے، کسی نہ کسی کی نظر پڑ ہی جاتی۔ تو ایسی اونٹنیاں منتخب کی جو پہلے کبھی مکہ میں آئی نہیں ہیں۔ اور اگلے نمبر پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو جانا تھا شمال کی طرف، کیونکہ مکہ سے مدینہ شمال کی طرف پڑتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شمال کی طرف نہیں گئے بلکہ ہجرت کی ہے تو جنوب کی طرف گئے، جس طرف میں یمن ہے۔ مشرکین نے سارے پہرے لگائے ہوئے ہیں شمال کی طرف، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شمال کی طرف گئے ہی نہیں، غار ثور کا انتخاب کیا جو غار ثور جنوب کی طرف تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنوب کی طرف چلے گئے۔ اب کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اگلے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبداللہ کی ذمہ داری لگائی۔ وہ بہت ذہین تھے اور بے انتہا بہت زبردست گفتگو کے مالک تھے، اور لوگوں سے گفتگو میں قابو میں نہیں آتے تھے۔ تو ان کی ذمہ داری یہ لگائی کہ یہ 3 راتیں وہ ہمارے پاس گزاریں گے، رات کے وقت میں آئیں گے اور صبح سویرے وہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ اور پہلے سے حضرت عامر بن فہیرہ کی ذمہ داری لگا دی کہ یہ جو آئیں گے جائیں گے تو ان کے قدموں کے نشان ختم کرنے کے لیے اس طرف میں بکریاں چرانے کے لیے آنا۔ تو وہ اپنی بکریاں روزانہ اس طرف چرانے کے لیے لے جاتے ہیں غار ثور کی طرف، تاکہ رات کو جو چہل قدمی ہوئی ہے اور حضرت عبداللہ آئے ہیں گئے ہیں وہ قدموں کے نشان ختم ہو جائیں۔ اور پھر اگلے نمبر پہ کیا کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی حضرت اسماء، ان کی ذمہ داری یہ لگائی کہ وہ رات کے وقت میں کھانا پہنچائیں گے، کیونکہ مکہ میں عام آدمی کے بارے میں تو سوچا جا سکتا تھا کہ یہ کوئی رابطے میں ہوگا غائب ہونے والے سے، خواتین پر کوئی شک نہیں کرتا، تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ شاید قضائے حاجت کے لیے ادھر گئی ہوں۔ تو حضرت اسماء کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ خاتون تھی کہ تم نے رات کو آ کر ہمیں کھانا پہنچانا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہجرت کر رہے ہیں، اور اس ہجرت کے لیے اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوبہ بندی کی ہے، اتنا انتظام کیا، اور یہ انتظام ہمیں سمجھایا ہے کہ ہم جو اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کریں تو ہم اتنے منظم انداز میں کریں کہ دیکھنے والا کہے کہ یار اس سے بہتر کام ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عمل عملا اتقنہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں
جب بھی کوئی کام سر انجام دیا ہے تو وہ اتنے عمدہ طریقے سے سر انجام دیا ہے کہ اس سے بہتر ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ تو بالکل ایسے ہی ہم نے اپنے رمضان کو گزارنا ہے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کو منظم کرتے تھے، ہم نے اپنی زندگی کو منظم کرنا ہے۔ آج کی دنیا میں اسے مینجمنٹ کا نام دیا جاتا ہے، اور مینجمنٹ کی تعریف کی جاتی ہے کہ اپنے کام کو بہترین طریقے پر کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم مسلمانوں کو دے کر گئے ہیں۔ تو ہم پر تو یہ مذہبی طور پر بھی فرض ہے اور روایتی طور پر بھی فرض ہے، معاشرے میں رہنے کے لیے بھی فرض ہے۔ تو رمضان کی یہ جو مبارک گھڑیاں ہیں، ان کو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی ہدایات کی روشنی میں ہم نے سر انجام دینا۔ قرآن مجید نے ایک جگہ پر منافقین کا ذکر کیا ہے، اور غزوہ تبوک کا موقع تھا۔ اس غزوہ تبوک کے موقع پر چونکہ اس وقت جب بھی غزوے ہوتے تھے تو اس میں تمام مسلمان شریک ہوتے تھے، منافقین بھی آ جاتے تھے، لیکن غزوہ تبوک بہت اہم اور اس اعتبار سے مشقت والا غزوہ تھا کہ اس میں بہت دور جانا تھا، شام کی طرف میں، اردن کی سرحد کے پاس، اور سب سے دور یہ صوبہ ہے اس وقت بھی سعودی عرب کا۔ تو اس تبوک میں جانا تھا، پیدل سفر تھا، اور گرمی عروج پر تھی، اور فصل پکنے والی تھی۔ اتنی مشقت میں کہ مالی نقصان بھی ہے، فصل نہیں ملے گی، جانی نقصان بھی ہے کہ دھوپ میں جانا ہے، اور اس دور کی مکہ کی دھوپ سخت ترین دھوپوں میں شمار ہوتی ہے، ریگستان ہے وہاں پہ۔ تو اس موقع پر منافقین نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم بھی جائیں گے۔ تو عبداللہ بن ابی اور دوسرے منافقین یہ سوچ رہے تھے، جب تبوک کے لیے مسلمان روانہ ہوئے تو منافقین کو یہ خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں ہمارا پتہ نہ چل جائے کہ ہم منافق ہیں، ہم منہ اوپر سے مسلمان ہوئے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے بتایا تھا، لیکن عام مسلمانوں کو ان کے بارے میں کوئی زیادہ، وہ ان میں گھلے ملے رہتے تھے۔ تو اس لیے عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھیوں کی کوشش تھی کہ ہم بھی چلے جائیں، لیکن ہوا یہ کہ جب انہوں نے ارادہ کیا کہ آج ہم نکلتے ہیں، قافلہ آگے چلا گیا، ہم پیچھے سے جا کے مل جائیں گے، جب وہ نکلنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمتیں پست کر دی، وہ پھر رک گئے۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید نے اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، کہ اگر ان منافقین کا یہ ارادہ ہوتا کہ وہ غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوں تو اس کی تیاری پہلے سے کرتے، لیکن انہوں نے پہلے سے تیاری نہیں کی، اور جب دیکھا کہ مسلمان روانہ ہو گئے ہیں اور اب پتہ تھا کہ کہیں ہماری حقیقت نہ کھل جائے، اچانک روانہ ہونے لگے۔ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ، تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کی اس اچانک اٹھ کر کھڑے ہو جانے اور غزوے میں شامل ہونے کو ناپسند سمجھا ہے۔ فَصَبَّتَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہیں پہ رکھا، اللہ نے ان سے ہمت ہی چھین لی، یعنی ان کے اندر جو ہمت تھی، حوصلہ تھا، وہی نہیں رہا۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور ان کو گویا اللہ کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا کہ تم ادھر ہی بیٹھنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی نیک کام ہو تو اس نیک کام کے لیے تیاری کرنا پڑتی ہے۔ عین موقع پر اگر آپ تیار ہو جائیں اور کہیں اب میں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہیں سفر پہ جانا ہو، ایک شخص نے عمرے پہ جانا ہوتا ہے، وہ عمرے کے لیے 1 مہینہ پہلے سے تیاری کرتا ہے، پہلے سے معلومات کرتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، کتنا وزن الاؤ ہے، اس کے احکام کیا ہیں، اس کے متعلق کتابیں خریدتا ہے، اس سے متعلق تمام چیزیں سیکھنا شروع کرتا ہے۔ کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے، یا زندگی میں کوئی بڑا کام کرنا ہو، کوئی دکان کھولتا ہے اس کی تیاری کرتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے اس کی تیاری کرتا ہے، کسی نے کسی رشتہ داروں سے ملنے جانا اس کی تیاری کرتا ہے۔ لیکن کیا دین اتنا آسان ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کریں؟ رمضان اتنا بے قیمت ہے کہ آپ اس کی تیاری نہیں کریں؟ اس چیز کو اللہ ناپسند فرماتے ہیں۔ اور اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بڑا کام ہے
تو اس کی اتنی ہی بڑی تیاری کریں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث کے اندر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں بھی برکت عطا فرما، شعبان کے مہینے میں بھی برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کتنی اہمیت والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے پہلے سے تیاری کر رہے ہیں. تو رجب تو گزر گیا، کم از کم ہم شعبان میں ہی تیاری کر لیں. کیا ہم ابھی سے کر نہیں سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. اور دنیا کے اندر ماہرین یہ کہتے ہیں، جنہوں نے اس پر تحقیق کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کام کو منصوبہ بندی کر کے، پلاننگ کر کے آپ کرتے ہیں تو اس کے کامیابی کے امکانات 40% زیادہ ہوتے ہیں. اگر ایک آدمی بغیر منصوبہ بندی کے کام کرے گا اور آپ منصوبہ بندی کر کے کریں گے تو آپ کے کامیاب ہونے کے امکان اس سے 40% زیادہ ہیں. تو اگر ایک آدمی ویسے ہی دل میں سوچ رہا ہے کہ رمضان آئے گا تو میں بہت کچھ کروں گا، اور آپ بیٹھ کر ترتیب بنا رہے ہیں کہ نہیں رمضان آئے گا تو میں اتنے قرآن پڑھوں گا، اتنی تلاوت کروں گا، اتنی میں نوافل پڑھوں گا، اتنی راتوں کو جاگوں گا، اور اس کا پورا شیڈول آپ بنائیں اور صبح سے شام تک اتنا وقت میں دوں گا. اگر آپ یہ منصوبہ بندی کر لیتے ہیں تو آپ کی عبادت کے زیادہ ہونے کے 40% زیادہ امکان ہیں، کیونکہ دوسرے نے منصوبہ بندی نہیں کی. تو اس لیے ہمیں اب یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے ان اوقات کی منصوبہ بندی کریں. رمضان آنے سے پہلے جیسے ہم نے تیاری کی ہے کہ بھائی رمضان میں روزہ لگے گا، پہلے سے راشن خریدیں، تو ٹھیک ہے آپ نے یہ کام کیا، لیکن آپ اس کے ساتھ یہ بھی سوچیں کہ رمضان کے دن رات کیسے گزریں گے، رمضان میں آپ عبادت کس طرح سے کریں گے، اور رمضان میں آپ کتنے سپارے تلاوت کریں گے. اور اس کے لیے اب بہت آسان پلاننگ چارٹ ملتے ہیں، ہر جگہ پر دستیاب ہیں. آپ اپنا پلاننگ چارٹ بنائیں. آپ سب سے پہلے لکھیں کہ میں ذاتی زندگی میں کون کون سی عبادات کروں گا، کتنے قرآن ختم کروں گا میں رمضان المبارک میں. ایسے بزرگ ہیں جو دن میں ایک، رات میں دوسرا قرآن ختم کرتے تھے. ہاں، اور روزانہ ایک قرآن ختم کرنے والوں کی تو تعداد ہی نہیں. اور ایسے بھی ہیں جو 15 20 پارے آج کل بھی پڑھ لیتے ہیں. خواتین گھر کی ایسی ہیں جو اپنے سارے رمضان کی مصروفیات کے ساتھ ساتھ ایک قرآن دن میں ختم کر لیتے ہیں. تو یہ شوق ہے. اور قرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث مبارک کے اندر رمضان کی مبارکباد دی ہے، عطاکم شہر عظیم، اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وَيَنظُرُ اللَّهُ إِلَىٰ تَنَافُسِكُمْ فِيهِ، کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں تمہارے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر عبادت کرنے کو دیکھنا چاہتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ میرا دوست 1 سپارہ پڑھے گا، میں 4 سپارے پڑھوں گا. آپ کا دوست اگر روزانہ 10 نفل پڑھے گا، آپ عزم کریں میں 20 نفل پڑھوں گا. اگر اس نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں 1 لاکھ روپے اللہ کے رستے میں صدقہ کروں گا، کیونکہ زکوٰۃ تو دینی ہے، صدقہ کروں گا، عام لوگوں کو دوں گا، تو آپ یہ نیت کریں کہ میں 2 لاکھ روپے اللہ کے رستے میں صدقہ کروں گا. اور کسی نے نیت کی ہے کہ میں روزانہ 1000 صدقہ کروں گا، آپ نیت کریں میں روزانہ 1500 2000 روپے اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، استطاعت کے اعتبار سے نیت کریں. یہ ہے اصل پلاننگ، کہ آپ سب سے پہلے یہ سوچیں کہ میں عبادات دوسروں سے کتنی زیادہ کروں گا. تو ہم نے یہ منصوبہ بندی آج سے کرنی ہے کہ رمضان المبارک میں کتنے سپارے میں پڑھوں گا، روزانہ اتنا پڑھوں گا، اور پھر دن کے حصوں کے اعتبار سے تقسیم کریں کہ اگر مجھے فجر کے بعد زیادہ وقت ملتا ہے تو میں فجر کے بعد مثلاً 1 گھنٹہ پڑھوں گا. بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کام کو اپنے سر انجام دینا ہے تو اس کے لیے 3 چیزیں آپ متعین کریں. سب سے پہلے وقت متعین کریں کہ کس وقت میں آپ وہ کام کریں گے. دوسرے نمبر پر آپ اس کی جگہ متعین کریں کہ کس جگہ پر بیٹھ کر آپ یہ کام کریں گے. اور تیسرے نمبر پر آپ اس کی مقدار متعین کر لیں کہ میں مثلاً 2 سپارے پڑھوں گا. تو اگر آپ نے وقت متعین کیا کہ میں فجر کی نماز فرض پڑھنے کے متصل بعد بیٹھوں گا، دوسری جگہ پہ جگہ متعین کی کہ میں مسجد میں بیٹھوں گا. خاتون ہیں تو خواتین طے کریں کہ میں اپنے مصلی پہ بیٹھ کے پڑھوں گی مثلاً، اور اس کے بعد پھر میں 2 سپارے پڑھ کے اٹھوں گا، تو یہ کام ہو جائے گا.
اگر آپ نے وقت متعین کر دیا، جگہ متعین کر دی اور مقدار متعین کر لی، تو اب یہ کام ہو جائے گا وقت پر انشاءاللہ۔ تو آپ یہ طے کریں میں فجر کے وقت میں یہ پڑھوں گا، مجھے ظہر کے وقت فرصت نہیں ہوتی لیکن عصر کے بعد فرصت ہوتی ہے، پھر میں 1 سپارہ پڑھوں گا، مغرب کے بعد زیادہ فرصت ہوتی ہے 2 سپارے پڑھوں گا۔ تو اس طرح سے اپنے اوقات کو منظم کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں عبادات کے نفل اتنے پڑھوں گا، تلاوت اتنی کروں گا، اس کے ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے وہ اتنا کروں گا، پھر اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی اتنی کروں گا، فلاں رشتہ دار کے پاس جاؤں گا، ان کے لیے یہ ہدیہ لے کر جاؤں گا، فلاں رشتہ دار سے نہیں ملا ہوں یا اس کے دل میں رنجش ہے اس کو منانے کے لیے جاؤں گا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے طے کرنی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میرے دوست ہیں، میرے احباب ہیں، ان کو میں نے اپنے قریب کرنا ہے، ان سے ملنا ہے، ان کو دین کے قریب لے کر آنا ہے۔ تو ان فلاں سے میں ملاقات کروں گا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ مذاکرہ کروں گا، کچھ نیک کاموں کی دعوت ان کو دوں گا۔ تو اس طرح سے اپنے اوقات کو منظم کریں کہ میرے خاندان میں اپنے خاندان میں یہ کام سر انجام دوں گا، اپنے بچوں کی میں یہ ترتیب بناؤں گا، اپنے بچوں کا پورا نظم الاوقات بناؤں گا، اپنے گھر کے اندر میں یہی شیڈول بناؤں گا کہ رات 10 بجے مثلاً سب سو جائیں گے، صبح 3 بجے مثلاً سب اٹھ جائیں گے، یا فلاں وقت سے فلاں وقت سارے سوئیں گے اور اتنے بجے کے بعد کوئی نہیں جاگے گا، تاکہ سب کی عبادات وقت پر ہوتی رہیں۔ اور جو رمضان کا مقصد ہے کہ رمضان المبارک میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر جائیں، ہم اس کو پورا کر سکیں۔ تو یہ ہے آج کا پیغام اور یہ ہے رمضان کی تیاری۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام سرسری انداز میں نہیں کرتے تھے کہ اب آ گیا ہے تو کر لیں گے، نہیں، اس کی پہلے سے تیاری کر کے رکھیں۔ تو ہم پہلے سے تیاری کریں کہ ہم کتنی عبادت کریں گے، کتنی تلاوت کریں گے، کتنے نوافل پڑھیں گے، کتنا صدقہ اور خیرات اللہ کے راستے میں دیں گے، کتنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے اور کتنے دوست احباب کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کہا اور سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔